جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ابتدا کر رہے ہیں۔ بس امید کرتی ہوں آپ سب جنت میں خیر عافیت سے ہوں اور سب نے سر کی خوشی انجوائے کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی لرننگ بھی جاری رکھی ہوگی۔ آج جو ہم چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا باب جہنم۔ آپ چلیں گے اپنی بک میں، صفحہ نمبر 54 ہے، 54، انسانوں کے حقوق اور ان کا احترام۔ انسانوں کے حقوق، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب دنیا میں پیدا کیا ہے تو بہت سارے رشتے ناطے ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اکیلا زندگی میں نہیں رہ سکتا ہے۔ تو دنیا میں ان حقوق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں رشتے، ان کا احترام ضروری ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں اور ان کے فرائض بھی ادا کرنے ضروری ہیں۔ تو آج اسی سے متعلق ہم یہ پڑھیں گے۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بلند خوانی کرتی جاتی ہوں اور آپ کو سمجھاتے جاؤں گی کہ ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، احترام کے معنی عزت کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کا احترام کریں۔ اچھے لوگ اپنے سے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں سے چاہیں وہ اپنے ہوں یا غیر اچھا رویہ رکھیں اور اچھا سلوک کریں تو اللہ ہم سے بہت خوش ہوگا۔ مسلمان کی پہچان ہی اس کا اچھا اخلاق ہے۔ بچوں، یہی بات ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، جو کہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور ہمیں ایک مکمل مومنہ کے روپ میں ہی اپنی شخصیت کو ڈھالنا ہے، اپنے کردار کو ڈھالنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش اور راضی رکھ سکیں۔ تو ہمیں ایک مومنہ کی حیثیت سے ہمیں بہت ہی اچھا مسلمان والے اخلاق اپنانے ہیں اور بڑوں کے ساتھ عزت، احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ رہنا ہے اور یہ اپنے کردار کا حصہ بھی بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات: وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، مگر بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ یوں تو احترام اور حسن سلوک ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ ہی بہتر رکھنا چاہیے، لیکن چند لوگ خصوصاً ہمارے اچھے سلوک اور احترام کے قابل ہیں۔ بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب سے بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یعنی اکثر ہم نے دیکھا ہے جو لڑائیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم نے کسی کو ٹونٹ کر دیا، کوئی طعنہ دے دیا، کوئی پرانی بات پہ کسی کو بدتمیزی کر دی کسی سے، تو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور سامنے والے کا دل بھی دکھ جاتا ہے کہ ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، ہم کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ اور ہاتھ سے محفوظ رکھنا، ہاتھ سے تو پھر بہت ہی زیادہ کہ فائٹنگ والی صورتحال ہو جاتی ہے، جو آپ لوگ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے اور زبان کے زخم سے بھی بچائے، کیونکہ زبان سے اگر ہم کسی کو دل دکھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم ایسی وربلی طور پر سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے تو بس یہ کہہ کے اپنے دل کو خوش کر لیا، لیکن ہم یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری اس بات سے ہم نے سامنے والے کا کتنا دل دکھا دیا، ہم نے کتنا کسی کو ہرٹ کر دیا ہے، اور اس کا دل دکھا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح نہ کریں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے ظاہر کسی کا دل دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد آتے ہیں، حقوق اللہ آتے ہیں۔ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ ہیں غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جب ہم حقوق العباد کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے اس بندے سے معافی مانگو جس کا تم نے دل دکھایا ہے، اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو آپ سوچیے یہ کتنی پکڑ ہے اس بات کی کہ اگر ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں اور ہم دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو مزہ آ گیا، ہم نے اس کو ایسے جواب دیا، ہم نے اس کو ایسے بات کہی، ایسا نہیں کرنا، یہ ہمیں اپنی شخصیت کا حصہ ہی نہیں بنانا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کو سہتے رہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر کرو۔ جب ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے نیکیاں عطا کرتے ہیں، ہمارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے ہمیں بہت اچھا صلہ دیتے ہیں، اور خود اس بندے سے جس نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ جانے وہ بندہ جانے، ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، اور اپنی ذات سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بہت اچھے
احترام اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کچھ رشتے ہیں ہمارے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جن کے بغیر کوئی بھی انسان زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ان میں مثال کے طور پر والدین ہیں، اساتذہ، رشتہ دار، پڑوسی، ہمارے مہمان، ہمارے دوست احباب وغیرہ۔ تو ابھی جو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے والدین۔ والدین کا درجہ بہت بلند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا اور ادب کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم ساری زندگی ان کی خدمت کرتے رہیں پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے ماں باپ کی دعا لینی چاہیے اور آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ بچوں، والدین کا بہت درجہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ ہماری زندگی پر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ ہمارے والدین کو حاصل ہے۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، ہمارے والدین کی ہے۔ ہمارے والدین ہمارے مالک ہیں، ہمیں اپنے والدین کی مرضی سے ان کی عزت کے تو احترام کو رکھتے ہوئے، ان کی رسپیکٹ کو اپنے دلوں میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ ان کا عزت کرنا ہے، ان کے احترام کرنا ہے، ان کے حق ادا کرنے ہیں جو ہمیں ادا ہی کرنے ہیں، جو کسی صورت نہیں ہے کہ ہمیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں والدین کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے تو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ تو جہاں پر اب ہمیں اف بھی نہ کہنے کی تاکید کی گئی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اکثر والدین ڈانٹ دیتے ہیں کہ والدین تو ڈانٹتے ہیں، والدین نہیں ڈانٹیں گے کسی غلط کام پہ تو کون ڈانٹے گا؟ کوئی باہر والا تو کہے گا اچھا چلو بھائی چلو بدتمیز ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، یہ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو دو ہی ہیں دنیا میں لوگ ایسے جو آپ کو ڈانٹتے ہیں، والدین یا استاد۔ تو والدین تو بہت ہی بڑی ایک مقام حاصل ہے ان کو، ماں کے قدم تلے جنت ہے، باپ کی دعا جنت کا دروازہ ہے۔ تو جب ماں باپ ہمارے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے ہم سے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہم اپنی دنیا تو دنیا ہماری صبرے کی، ہم آخرت کو بھی اپنی سنواریں گے اپنے والدین کی فرما برداری کر کے۔ اساتذہ، والدین کے بعد سب سے زیادہ احترام کے مستحق ہمارے اساتذہ ہیں۔ وہ ہمیں علم دیتے ہیں جو دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلم تھے، اس سے بھی استاد کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم استاد کا احترام کریں گے تو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی ہوگا بلکہ عزت اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ استاد، میں کون ہوں؟ آپ کی استاد ہوں۔ وہی بات جس طرح سے والدین ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، اسی طرح استاد ہمیں علم سکھاتے ہیں۔ آپ اسکول آئے ہیں، ہم اسکول آتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کچھ سکھائیں، آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ کریں۔ اب میں اسلامیت آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو دین کی معلومات آپ کو فراہم کروں۔ جتنا پہلا مائنڈ میں میرے ایک صدقہ جاریہ کہ جتنا آپ عمل کریں گے اتنا مجھے بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نیکی سمجھ کر ثواب دیں گے، اور آپ جب عمل کر رہے ہوں گے، آپ کے آگے جو عمل کریں گے، آپ کو دیکھ کے جو عمل کریں گے، وہ سب کتنا ایک چین سی بنتی چلی جائے گی کہ ہمیں ایک اچھے مسلمانوں کی ایک لائن بنتی چلی جائے گی، چلتی چلی جائے گی، جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ تو ہمیں استاد کا جو علم ہمیں فراہم کر رہا ہے، استاد میتھ کی ٹیچر آتی ہیں، وہ آپ کو دنیا میں رہنے کے طریقے آپ کو بتا دیں کہ آپ کو میتھ کا کس طرح سے کام کرنا ہے، دنیا میں حساب کتاب لین، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ انگلش کی ٹیچر آتی ہے، وہ آپ کو لینگویج سکھاتی ہے، انگلش لینگویج آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول پر جا کے آپ اگر ملک سے باہر جاتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ جاب کرنے جائیں، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کو انگلش لینگویج آنی چاہیے۔ سائنس آپ پڑھتے ہیں، SST آپ پڑھتے ہیں، آپ کو دنیا کا جغرافیہ پتہ چلتا ہے۔ کیا مقصد یہی ہوا کہ علم ہمیں استاد جو بھی دے رہا ہے وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہمارے کام آتا ہے۔ اس لیے والدین کے بعد استاد کا بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑا عزت و مقام ہے، جس سے ہمیں عزت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ رشتہ دار، قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، وہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔ اگر رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ بچوں، یہی ہے قرآن مجید میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کا ہمیں تاکید کی گئی ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ رشتہ داروں میں کون آ جاتے ہیں؟ بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ تایا، یہ سب ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟
رشتہ توڑ کے نہیں رکھنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. اور اسلام نے تو بنیادی تعلیم، ایک جوائنٹ سسٹم کا وجود ہی اسلام نے دیا ہے، تو ہمیں تو اسے کامیاب لے کے چلنا ہے کہ ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ایک بہت ہی خوشگوار سا ہماری زندگی میں ماحول رہے. ہماری پرسنالٹی پہ بہت اچھا امپیکٹ اس کا پڑتا ہے، خوشگوار ماحول ہمیں ملتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جی کہ ہماری فیملی ہے، میرے چچا ہیں، میرے پھپھا ہیں، میرے خالہ ہیں، یہ چیزیں ہمیں بہت اچھا سا ایک ڈیک ہماری اسٹرانگ کرتی ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو نبھاتے ہیں، ان کے دکھ درد میں، ان کی تکالیف میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، ہر چیز میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرے گا وہ جنت میں نہ جائے گا. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، بہت ہی اچھے پیار محبت سے رہنا ہے تاکہ ہمیں جنت حاصل ہو. آج بچوں ہم نے اس کا پارٹ 1 پڑھا ہے، جس میں انسانوں کے حقوق میں ہم نے والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے بارے میں پڑھا ہے. نیکسٹ ویک میں آپ کو اس کا پارٹ 2 پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی. اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کی بک میں موجود ہے ایکسرسائز، صفحہ نمبر 57 پر ہے کہ آپ درجے افراد کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں یا ان کے لیے کیا کرتے ہیں. والدین، اسی طرح سے آپ کو اپنی کاپی میں یہ لکھنا ہے، والدین کے حقوق آپ کو اپنے اون ورڈز میں لکھنا ہے، ان کے آنسرز کہ آپ اپنے والدین کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، والدین کی کس طرح خدمت کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. استاد کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، دوست اور ساتھیوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. دوست اور ساتھیوں کا چیپٹر ہم بعد میں پڑھیں گے، تو اس کا آنسر بھی آپ بعد میں لکھ لیں گے، لیکن آپ یہ تینوں کالم بنا لیں گے اور 2 کا آنسر آپ لکھ لیں گے. اور دوست اور ساتھی کا کالم جب میں آپ کو نیکسٹ ویک پڑھاؤں گی تب اس کا آنسر آپ لکھیں گے. کالم بنا لیجیے گا. یہ بک ہے، اس کا پیج بڑا ہے تو ایزیلی انہوں نے 2 لائنس دے دی ہیں، آپ 2 کالم بنا لیں گے. اور وہاں پر اس طرح سے جیسے آپ جملے بناتے ہیں، ایک کالم چھوٹا ہوتا ہے اور جملے بنانے کے لیے ایک بڑا کالم ہوتا ہے، تو 2 کالم وہاں پہ والدین لکھ کے کویشچن آپ یہی اتاریں گے. والدین آپ نے جملے کی جگہ پہ لکھا، الفاظ کی جگہ پہ، اور پھر جملے کے ایک بڑا کالم بنا کے آپ وہاں پہ اس کا آنسر لکھیں گے. اور میں چاہوں گی کہ تمام بچے اپنے اون ورڈز میں اس کا آنسر لکھیں. مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں. احترام کے کیا معنی ہیں؟ احترام کے معنی عزت کرنا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان اس کا اچھا اخلاق ہے. نمبر 3، انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ انسانوں میں سب سے بلند درجہ والدین کا ہے. نمبر 4، استاد کا احترام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ استاد کا احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے اور عزت اور کامیابی مقدر بنتی ہے. نمبر 5، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے کو کیا صلہ ملے گا؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے کو جنت ملے گی. یہ آپ کا پارٹ 1 ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کریں گے. نیکسٹ ویک میں آپ کا پارٹ 2 اپلوڈ کروں گی، تو پھر ہم یہ کام ہمارے لیسن کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور تمام بچے کوشش کریے گا نیٹ اینڈ کلین، بہت خوبصورت سا کام ہونا چاہیے، اچھی رائٹنگس ہونی چاہیے. آپ کا ٹائٹل پیج بننا چاہیے. سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے، اور اگر تصاویر لگانا چاہیں، بنانا چاہیں تو کویشچن کے ساتھ، یہ جو بھی ہے بہت آئی نیڈ، جو آپ لوگ کو پتہ ہے، میں کہتی ہوں کلاس میں کہ مجھے بہت اچھا خوبصورت کام چاہیے. کوشش کریے گا بہت اچھا سا، اور بہت اچھی رائٹنگ کے ساتھ. جو بہت بچوں کی بہت خراب رائٹنگ ہو چکی ہے، کوشش کریے گا بہت خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ کام کریں. شکریہ.